یہ سب یہ کہتے ہیں کہ غم کو جب چھپایا جائے تو ہلکا ہو جاتا ہے، وہ ہلکا ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ والوں کی باتوں میں سے ایک جملہ ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ ذاتی معاملات ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آ جائے تو اس کو چھپانا چاہیے. یعنی لوگوں کو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ مخلوق سے اللہ کی شکایت مت لگاؤ. گویا غم تکلیف اللہ کی طرف سے آئی نا. اب لوگوں کو بتا رہے ہو میرے کو یہ تکلیف ہو گئی، میرے سر میں درد ہو گیا، میرے پیٹ میں مروڑ ہو گیا، مجھے یوں پریشانی آ گئی، میرے فلاں تکلیف آ گئی، فلاں ہو گیا. تو گویا تم صوفیہ کی نظر میں لوگوں کو اللہ کی شکایت لگا رہے ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا. بہت معیوب بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا. ٹھیک ہے نا. وہ چھپانا چاہیے حتی الامکان. ہاں اگر جیسے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے، طبیب کے پاس گئے، وکیل کے پاس گئے، جو صاحب معاملہ ہے اس کے پاس گئے، اب اس کو مناسب الفاظ میں اپنی تکلیف بیان کر دی تاکہ وہ دوا دے دے، دعا دے دے، مشورہ دے دے. اچھا اس کی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے، ضروری نہیں ہے، اجازت ہے کہ چلو اب کرنا ہے. اب ہر آدمی تو صوفی نہیں ہے، عام آدمی بھی ہے. اب عام سے مومن ہے تو اس کو اتنی باریکیوں کا نہیں علم کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس کو اجازت ہے بھائی تم ٹھیک ہے ڈھنڈورا مت پیٹو، لیکن کسی کو اگر تم نے جو تمہاری تکلیف کو دور کر سکتا ہو اس کو جا کے بتا دو. بس بادشاہ سے، وکیل سے، قاضی سے فریاد کر لو، ڈاکٹر سے، وکیل سے مشورہ کر لو. عام آدمی ہے اس کو بتانے کا فائدہ کیا؟ ہاں جو آپ کا ہمدرد ہے، آپ کو ڈاکٹر کا نہیں علم، اس سے جو ہے بتا دو کہ یار مجھے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے، تو بتاؤ کون سے ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو بیان برائے بیان نہ ہو کہ بس اتنا ہی میں نے جو ہے بتانا ہے کہ بھائی میں نے لوگوں کو اپنی تکلیف کا ڈنڈورا پیٹنا ہے، ہر آنے جانے والے کو بتانا ہے یہ ہو گیا میرے ساتھ. ارے بھائی صبح سے تکلیف ہو رہی ہے یار، صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے، صبح سے کمر میں درد ہو رہا ہے، رات کو نیند نہیں آئی، مچھروں نے بہت کاٹا، یہ ہوا فلانا. بھائی کیا کر لیں گے، اب رات تو گزر گئی، مچھروں نے کاٹ بھی لیا اور مچھر ہو سکتا مر بھی گئے اب تک. تو لیکن دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، یہ بات صحیح ہے اس طرح بات کرنے سے؟ دل کا بوجھ ہی کیوں ہو، مسلمان کے لیے دل کا بوجھ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے. جب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے ایک تکلیف تو کیا شرم نہیں ہمیں آنی چاہیے کہ اللہ نے کیا صرف ہمیں تکلیف ہی دی ہے، نعمت کوئی نہیں دی؟ ذرا کمپیریزن تو کریں کہ کتنی نعمتیں دی ہیں اور کتنی تکلیفیں دے دی. شرم ہی آئے گی نا پھر تو. اب اتنی نعمت، ہر نعمت ہی اس نے دی ہے، ایک آدھ اگر آ گئی تو کیا ہے سب کو بتایا جائے. کتھارسس، وہ کیا کتھارسس کر رہے ہیں بھائی ہم لوگ کیا دل کا بوجھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے کوئی مسئلہ نہیں. جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ کڑوی ہو چاہے میٹھی ہو، فائدہ الٹیمیٹلی اس میں ہمارا ہی ہے. تو اب کتھارسس تو ہمارا ہوا ہے، یعنی ہماری دل جوئی تو اللہ نے پہلے ہی کر دی، اس کے رسول نے پہلے ہی کر دی عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک دن کا بخار آ جائے تو سال بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے زیادہ کتھارسس، اس سے زیادہ تسلی دینے والا کون ہے؟ بس یہ احادیث یاد کرے بندہ، لوگوں میں بیٹھ کر اپنا غم غلط نہیں ہوگا. اب کتھارسس تو لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، یار غم زدہ گانے لگا لیتے ہیں. ہاں 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 میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے جو یہ گانے والا کہہ رہا ہے. ہاں تو غم تو بڑھ جاتا ہے، اور غم زدہ ماحول کو آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا دیں.
غم سے غم مل کے بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بڑھے گا بڑھے گا. تو پھر غم کے وقت تو تسلی کی حاجت ہوتی ہے. تسلی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ جو کہ ہم کو بشارتیں دے رہے ہیں. ہاں اس میں ہے نہیں. والذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بے شک، بے شک، بے شک. اور وہ لوگ کہ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا. کتارسس ہو گیا. انا للہ کہنے سے غم آدھا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے ہیں جی، اللہ کی طرف ہی جانا ہے. اور کیا ہے ہمارا؟ جب سب کچھ نعمت والے نے دیا ہے اور نعمت والے نے ہم سے لے لینا ہے، عارضی طور پہ لے گا. عارضی طور پہ دیا نہیں ہے، عارضی طور پہ ہم سے لے لے گا، پھر مستقل دے گا. دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو عارضی طور پہ اگر اس نے کوئی چیز ہم سے لے لی تو کیا برا. ایک تو دی اس نے اپنے کرم سے، کوئی بھی نعمت اس نے ہمیں دی ہے دنیا میں، جنت میں اس سے بڑھ کے دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا نا. تو عارضی طور پہ ہم سے اگر وہ نعمت چلی گئی تو کیا برائی ہے اس کے اندر؟ اس میں بھی ہمیں صبر کا ثواب ملے گا. ہم کہتے ہیں بس نعمت گئی تو آئے، لٹ گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اور بھائی کوئی تباہ برباد نہیں ہوئے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر مل جائے گی یہ چیز تمہیں، اور مستقل بنیادوں پہ مل جائے گی. اگر صحت چلی گئی، بڈھے ہم جیسے، اگر ہماری جوانی چلی گئی تو ہم یہی کہیں گے نا یا اللہ جنت میں ملے گی یہ والی جوانی، اور اس سے بڑھ کے ملے گی. ہاں طاقت تھی کبھی، اب ختم ہو گئی یا کم ہو گئی. صحت تھی، جاتی رہی. اللہ کا حکم آ گیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا زندگی ہے، زندگی بھی تو جانی ہے نا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے ہم؟ نہیں نا. ہمیں واپس دے دے گا، زندگی بخش دے گا ہمیں. تو نعمت تو کوئی مستقل جاتی نہیں ہے، واپس آنے کے لیے جاتی ہے کہ اس نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے. نعمت نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے اور ہم نے نعمتوں پہ جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے کرم سے رحمت کی بات ہے نا. ہم تو کسی قابل نہیں ہے کہ ہم کسی اپنے طرف کریں، اللہ کی رحمت کی بات کر رہے ہیں ہم. انا عند ظن عبد بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. تو ہمارا گمان تو یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ اگر تو نے یہ لی ہے تھوڑے دنوں کے لیے، نعمت مجھ سے لے لی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں صبر کر رہا ہوں اور تھوڑے دنوں میں پھر مجھے واپس کر دے گا. تو وہ کر دے گا واپس. تھوڑے دنوں کا مطلب مرنے کے بعد جنت میں تھوڑے دنوں سے صحیح ہے، وہ نعمت واپس کر دے گا نا ہمیں، اور ہمیشہ کے لیے کر دے گا، اور کئی ہزار گنا بڑھا کے کر دے گا. تو پھر گھاٹے کا سودا کیا؟ تو کتھارسس تو ہمارا یہ ہے، تسلی. کتھارسس کا معنی تسلی ہے نا، کہ جو آپ کا غم بھلا دے، آپ کو ایسی بات کہیں جو آپ کا غم بھول جائے آپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں بھائی، اس سے زیادہ کتھارسس کیا ہوگا؟ دنیا میں ثواب کی بشارتیں دی ہوئی ہیں. بہت ساری نعمتوں کا تو نعم البدل دنیا میں وہ دے دیتا ہے ہمیں، اور جن کا یہاں ممکن نہیں ہے آخرت میں کئی ہزار گنا بڑھا کے دے دے گا.